اس زیاد نال باقی جو کہ شریعت نے کیتا انشاءاللہ اگے پڑھنا۔ اور پھر جب انہوں نے ظلم اور زیادتی کی اخیر کی کوفہ آیا، بصرے آیا، بے شمار لوگوں قتل کیتا۔ اہل فتح الباری جی طبرانی فی الکبیر میں وزن آخر الحسن کار لما قادم علینا عبید اللہ ابن زیاد امیر نمبر علینا معاویہ، یہ زیاد تے پھر مر گیا، اس تو بعد یہ بیٹے عبید اللہ نو بناتا جنہیں کربلا دا سارا سانحہ کیتا، ساڈے تے امیر معاویہ نے انہوں بھیجتا۔ غلام صفین بے وقوف لڑکا، یسفک الدماء سفکا شدیدا، خون اس طرح باوے جائیں پانی ہوندا، انگنت لوگ قتل۔ وفینا عبداللہ بن مغفل المزنی صحابی رسول سی، فداخل ذات یومن، ایک دن ویسے عبید اللہ کو گئے فقال لو انتہا من اراک تصنع، عبید اللہ انہاں کماں تو بعد آدھا جڑا میں تینوں کردیاں ویکھدا، فقال لو ما انت ذاکا دا کام کر، تیرا انہاں گلاں نال کی دخل ہے؟ نیک صحابی دی گل نہیں منی۔ قال ثم خرج الى المسجد، پھر وہ مسجد لائے صحابی، فقلنا له ما كنت تصنع کلام هذا السير رؤوس الناس، تو اساں انہوں نے آخیا کہ انہاں بے وقوف لوگوں دے سامنے تسی اس بندے نال کیوں کلام کیتا ہے، تانوں بھی نقصان پہنچاوندا۔ فقال انه كان عندي علم، تو صحابی نے کہا یار میرے کول اللہ دے رسول دا علم سی، فاحببت اللہ اموت حتى اقول بلا رؤوس الناس، میں چاہیا کہ مرن تو پہلا ان لوگوں دے سامنے سنا جاؤں۔ وہ حدیث پاک سنائی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنوں اللہ تعالیٰ حکومت دے، کچھ رعیت وہ سپرد کرے اور انہوں کی وہ خیر خواہی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت حرام کر دی۔ اے انہوں سنا کے بے حکومت دے آ لچھن ہے، بے گناہ لوگوں تسی قدر کر جاندے۔ ثم قام فما لبث مرض الذی توفی فیہ، تھوڑے دن ہی ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مغفل بیمار ہو گئے، اور اسے بیماری فاتا عبید اللہ بن زیاد یعود، عبید اللہ بن زیاد پھر خبر لے آیا تو اسے بھی انہوں نے آخیا میں حدیث رسول تینوں سنا دینا، ما من وال یلی ریت من المسلمین فیموت وغاش لم، سب حکمرانوں نے سنا۔ اے چلے چاہتے بھی کربلا دا بیان مل جائے، کربلا کی روشنی دا منار ہے، بالکل سانو آواز دینا بے بغیرتی اور بزدلی دی زندگی کوئی شے نہیں۔ بزرگ فلسفہ قتل شاہدین نس، کہ مرگ سرخ بیاد زندگی ہے ننگی نس، بغیرتی دی زندگی نا سرخ موت جڑی نا یہ ہزار درجہ بہتر ہے۔ انہاں ہی سارا کربلا دا راز ہے، انہاں دی موت ہے حکمرانوں دی، اس چاہتے بھی نہیں ہے کسا مٹا مٹی پاؤ کرنا چاہتا۔ فرمایا اللہ دے رسول فرمایا کہ جڑا آدمی کسی رعیت دا حاکم بنے فیموت وغاش لم، تو دی موت اس حال چاہے کہ انہوں نے اچھا سلوک نہ کرتا ہوئے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اسے جنت حرام کی تھی۔ اے ہن صحیح مسلم شریف چ پڑھنا، اے بخاری شریف۔ صحابی گیا روز آخیا تو دی عزت یا ہن بڑے دیوانے عظمت صحابہ دو، عظمت صحابہ برباد کنے کی تھی کہ صحابہ کرام کی عزت کرنے دی انہوں نے وہ برے کلمے نہ یاد کرنا جس اندازہ نہیں۔ حدثنا الحسن بن عائد بن عمر وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن بصری فرماؤندے کتاب الامارہ صحیح مسلم، داخل علی عبید اللہ ابن زیاد، عائد بن عمر عبید اللہ بن زیاد کو گئے، فقال اے بنیا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا پتر میں اللہ دے رسول کو سنیا حضور فرماؤندے سی ان شر رعاء الحطمہ، کہ برے حاکم وہ جڑے رعیت نو کچل، انہاں نے سختی کرن ظلم زیادتی کرن، بدترین حاکم ہے۔ فیاک ان تکون منہم، تے تو بچ کے رہ کہ تم ہی ہونا چنا ہوئی۔ فقال الحجرس، کہنے گا بیٹھ آرام نہ، فانما انت من نخالۃ اصحاب محمد، تم ہی رسول اللہ دے اصحاب دے جویں چھان رہ جاندا نا پھوگ، تو انہاں تو ایک پھوگ ہے، آرام نہ۔ فقال وهل كانت لهم نخالۃ، تو حضرت عائد نے کیا انہاں پھوگ کتھے سی، انہاں کوئی چھان نہیں سی، انما کانت النخالۃ بعد ما فی غیرہم، یہ چھان بعد کی آیا تے دوسرے کی پیدا ہوا، صحابہ رسول کوئی نہیں۔ اے صحابہ کرام کی قدر سی اس حضرت معاویہ دے گورنر دین دی، بجائے منن دے کیا بیٹھ آرام نہ، تم ہی اصحاب محمد دا پھوگ۔ اور حضرت ماکل بن یسار اپنی بیماری تھی، وہ عبید اللہ ابن زیاد دوسری روایت لکھی خبر لیا تو انہاں کیا رسول اللہ دی حدیث سناونا دے نال کیا لو علمت ان لی حیات ما حدثتک، جے میں سمجھدا نا کہ جے میری کوئی زندگی باقی ہے تو میں تینوں حدیث نہیں سنانی، تو جو سلوک ہے کہ اگر سن تو بعد تو میرے نال ظلم زیادتی کرے میرا کی بنوں بڑھا آدمی، مگر ہن میں چونکہ سمجھدا میرا وقت آخری ہے مرن پہ ہی ہے تد میں حدیث پاک سنا رہا۔ تو عبید اللہ نے کہا تو پہلا کیوں نہیں سنائی؟ انہیں آخیا ہن بھی مینوں جے جین دی آس ہوئی ہوندی تو میں نہ سناوندا کی تمہیں سنانے۔ اور اس تو ہی حضرت ابو ہریرہ دی پہلی جلدی فتح الباری دی ویکھنی کہ انہوں نے آخیا میں رسول اللہ تو دو قسم کا علم سیکھیا، ایک عام پھیلاتا،
دوسرا جڑا اگر میں پھیلاواں لکوتے حاضر بلوں میری آشا رکھ کٹتی ہے 58 فوت ہوئے 2 سال اجے کربلا نوں رہندے سی حضرت معاویہ دا زمانہ سی ادوں رسول اللہ دی حدیثاں سنانا اتنا مشکل ہو گیا سی بے شاہ رکھ کٹی جائے اتنے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صوفی اپنا لوگ چلتے بے نہیں وہ راز دیاں گلاں سی درویشی دیاں گلاں درویشی کوئی نہیں سی صرف انہاں ظالماں دے نام سی اللہ دے رسول نے سن دسے سی انہاں دے نام لے سی اور حکومت دے بارے جڑیاں دین دیاں ہدایتاں انہاں کو علم سی انہاں آکھیا نماز روزہ ہن عام بیان ہو سکدا ہے یہ حکومت دے بارے گلاں تے پابندی لگی ہے کہ نہیں یہ سیاسی باتاں دخل نہیں دے سکے فرمایا جے میں او حضور دیاں حدیثاں سناواں اے کربلا نوں سمجھنی دیکھو کس طرح امت دا گلا کٹیا کہ رسول اللہ دے حدیثاں بیان کرنا بھی جرم بن گیا اور آخر تو تہاڈے سامنے ایک نمونہ پڑھنا اگلا حصہ جڑا کہ دین نال سلوک یہ حکومت دے معاملے وہ انشاءاللہ آؤ گا اور تو پھر تسی دیکھو کہ اگر میں نو بیان نہ کراں تو میں خائن ہوں گا اللہ دے دربار میں مجرم ہاں خیانت اور بددیانتی جڑا دا جرم میرے ذمہ لگ جانا بھی دین دا چیپٹر ہی تسی گم کر دیتا انہاں دی مرضی ہے ورنہ قرآن حدیث اور فقہ دے دفتر پڑھے ہے یہ بحثاں حضرت معاویہ دے دور شروع ہوئے ہیں صلاۃ خلف الفاسق کہ بدکار دے پیچھے نماز ہو سکتی نہیں پہلا کوئی نہیں پہلا نیک لوگ ہی نمازاں پڑھاؤں یہ بھی چیپٹر اتوں کھلا علماء نو فیصلہ کرنا پہ حاکم تو بدکار ہی ہے جماعت چھڑ دی یہ بھی باب آیا جوائز الصلاطین آیا میں نشان دے دوں گا اچھے بچے اٹھا کے کتاباں جو اکٹھا کر لیں کہ ظالم حاکم ہوئے تو وظیفہ دے کوئی وہ لینا جائز پتا کہ ظالم میں خزانے چ آمدنی نجائز ہے مگر دینا کسی عالم نو یا کسی عام آدمی نو کوئی وظیفہ یہ جوائز الصلاطین رکھاؤں یہ بھی جائز ہے کہ نہیں وہ بھی حضرت معاویہ کا حوالہ ہونا اور اسی طرح یہ کہ جہاد جڑا حاکم برا فاسق فاجر ہے مگر اسلام دی خاطر جہاد کرتا دوسرے ملکوں کی چڑھائی کرتا تو فاسق امیر دی قیادت جہاد ہو سکتا اسی طریقے زکات دے بیت المال نوں دتی جا سکتی یہ سارے چیپٹر جڑے حدیث اور فقہ دے اندر ہیں یہ حضرت معاویہ دے دور چ کھلے ہیں کیونکہ ساری امت نے دیکھ لیا بے دور رسول اللہ دی طریقے دی حکومت نہیں نہ اسلامی زمانہ حضرت حسن دے بارے بہت پراپگنڈا کرتے میں انہیں جی حکومت چھڑ دی تھی خطبہ تھی سن چکے بھی حکومت نہ چھڑ دے حضرت حسین دے اقدام دا جواز نہ بنتا جی میں پھوڑا پکن دئی دا پھر نشتر لائیے وہی ٹھیک ہوں کچے نہیں چھڑنا چاہیے اگر حضرت حسن وچوں نہ ہٹ دے اور انہوں حکومت نہ دے دے اج تک نہیں سی گل جانی بھی حضرت عثمان دے قاتل یار حضرت علی دے نال سی انہیں بدلہ نہ لیا اس تو معاویہ بھی سچا سی وہ چاچے دا پتر جو کی کردا وچوں ہٹ گیا بہلا ہن حکومت سنبھال لی ہے پتہ کر لا قاتلاں کسے قاتلاں نہ پوچھیا کسے کو قصاص نہ لیا کوئی نہ ڈھونگ جڑا رچایا سی تے عمل کیتا اور کام شروع کر دیتے جدنا پوری امت دے سامنے آ گیا بے رولا میرا تخت دا نہیں سی ایس گل دا سی دین دی ہر شے دی مٹی پلید ہے اس تو ہن دے خلاف جہاد نہیں کرنا تد کی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکومت تو دستبردار ہو گئے ارے معاویہ کوفہ آیا اتنے جڑے انہوں کے گورنر سی وہ بھی بیٹھے سی مغیرہ بن شعبہ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندے کلے کلے نو کھڑا کرن اور وہ انہوں تے لعنت کرے توبہ تختاں تے بیٹھے حسن حکومت بھی چھڑ چکا واری واری بندے کھڑے ہوندے اور لعنت کر دیں اس وی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہنوئی ہے وہ بھی 10 جنتی صحابہ چوں امام ابو داؤد مجبور ہے لوگ یہ سنیاں دا قصور ہی سمجھنا چاہیے امام بخاری بھی کرتا تو جدوں یہ جہے صحابیاں دی واری اتنے فلاں لکھ دیں کہ فلاں سی یہ امام احمد بن حنبل دی مہربانی ہے وہ پھر نام دس دینا بے فلاں نہیں سی وہ فلاں سی لما قدم فلان الی کوفہ اقام فلان خطیب کہ جدوں فلان جڑا سی وہ کوفے آیا تے فلانے نے خطیب کھڑا کیتا اس وے میرات پڑھ کے سعید بن زید نے آکھیا جدوں لعنت کرن اے ان اگے سنی عالم شرح کر دیں قال فی فضل ولاکت احسن ابو داؤد فی الکنایہ ان اس نے معاویہ و مغیرہ بے فلاں ستنا رحمہ فی مثل حاضر محل لکون صحابی آندا ابو داؤد نے بہت اچھا یار کیتا نا نہیں لے حضرت معاویہ دا نام ہی نہ لیا مغیرہ دا نام لیا فلاں کہتا سترن رحمہ انہوں دا پردے رکھ دے ہوندے کدوں تو انہوں نے فائلاں لکائیاں جڑیاں انہوں ہائی سپریم کورٹ بھی ساڑے آ رہی ہیں لوگوں دے یارے کی کلو چڑھتے رہے اے علماء دا حال دی فلاں کہہ دیو گل نوں چھپا لو مگر شکر ہے کوئی نیک اٹھتے رہے جنہوں نے کھول دیتا آندا کیوں فی مثل حاضر جگہ یار ایسی سی لکون ما صحابیان اے رسول اللہ دے صحابی سی کی نہ رہنا سی صحابیت ایک بت بن گیا
بالکل دین دے اندر نہ کسی صحابی نو مقام حاصل ہے کہ وہ غلط کام کرے تو انہوں غلط نہ کہو، یہ دین دی جڑ کٹن والی گل۔ اللہ دے رسول نے ایک موقع تے فرمایا بے دین برباد ہی امتاں چا ہویا بے ماڑے بندے کام کیتا تے بہ جاؤ عدالت لا کے، کسی وڈے نے کیتا تے پردہ پا دیو۔ جس طرح مولویاں دے بارے جانے دوجیاں منڈیاں نے بدفعلی کی، مولوی نے آخیا ہال جڑا کھڑا کر کے روٹیاں نہ دبو، وہ کسی نے آخیا مولوی صاحب تہاڈا بچہ اچھا لمحہ پا کے دب دیو۔ بے یہ کوئی دین ہے؟ وڈے بندے نے غلط کیتا تے پردہ پا دو، سو بڑے نو اتھوں پھڑو کہ ماڑا موٹا کر رہا یار کوئی ہے، تینوں شرم چاہیے، رسول اللہ دا صاحب ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کبھی رعایت نہیں کی، زانیاں نو سنسار کیتا، شرابیاں نو کوڑے مارے، کچھ نہ آخیا بھی نہیں میرے صحابہ نو چھٹی دیو۔ اور میں نا مولوی حضرات کی محنت کر چکا کہ تسی قرآن لاؤ، صحاب تے بہت چھوٹے، اللہ دے نبی جڑے خدا نے چنے رب نے انہوں کی کوئی رعایت کی ہے؟ جڑا تسی معصوم بنایا کہڑے قرآن سے؟ آدم علیہ السلام نے خدا کو سن کے حکم توڑ دیتا، اللہ نے صاف کیا کہ تو ظالم ہے، اور آپ بننے کے میں ظالم، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے لی دعا کی تھی، اللہ قرآن کیا نہیں آیا جو کہ من الجاہلین، میں تینوں ہدایت کرنا جاہلوں سے نہ بن۔ انہاں معافی منگی کہ اگر تم معاف نہ کرے رحم نہ کرے تو میرا ٹھکانا ہی کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام باپ لی دعا کر لی، اللہ نے قرآن کیا بے وہ سارے کام نمونہ، مگر جڑی باپ مشرک کی دعا کی کوئی نمونہ نہیں، یہ غلط کام ہے۔ یہ انہیں جو کچھ کیتا میں ٹوکتا سے انہوں نے مشرک باپ لی دعا نہیں کر سکی۔ اس تو مصنوعی معیار جڑے نا کہ فلاں بڑا بندہ دا پردہ رکھو بناوٹی ہے، اور صرف اس تو بنایا کہ بچ نہیں سکتے چور دی داڑھی تنکا۔ قصہ بھی کربلا دا وہ جی کئی صحابہ، بھائی صحابہ دا اگر قصور کوئی نہیں تو خام خواہ انہوں پھنس دینا، تو ہےگا تو انہوں نے معافی دین دی لوڑ کیڑی؟ اگر انہوں دا جرم بنتا تو جرم بیان کرو۔ اللہ دے رسول دا فرزند قتل ہو گیا، تسی دفاع کرتے پھرتے، تو لعنت جڑی سی انہوں کی کر اس ویلے پھر سمجھے تو سید ابن زید الا تری الی ھذا الظالم، حضرت سعید بن زید نے آخیا اس ظالم وال ویکھو، واشہد الاتصال نہ پھر جنت، کہ میں رسول اللہ کو سن کے آنا، اللہ دے رسول نے آخیا اے جنتی ہے لوگ، انہوں نے پھر حضرت علی نے گنیا، تو میں اللہ دا رسول انہوں جنتی آکھے، اور اے مسجد بندے نوں کھڑا کر کے واری واری اتنے لعنت کراؤں دا، اللہ اکبر، اللہ پناہ دے۔ اور اگے جڑا پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ دی موت تے انہوں نے نیکی کیتی، انہوں پڑھ کے آدمی حیران ہوں بے حضرت حسن تے تہاڈا موسم، اس نے حکومت چھڈتی، سارے جی پڑا پڑا سی، تسی کولوں پڑھاؤنے پڑا، وہ دی موت پہ کی تبصرہ کیتا۔ ابو داؤد شریف لکھا وفد المقدام بن عبادی کرب عمرو بن اسد رجل من بنی اسد من اہل کنس الی معاویہ بن ابی سفیان، بندے حضرت مقدام اور دے نال کچھ اور ساتھی امیر معاویہ کو گئے جدو حکومت انہوں دے کول، فقال معاویہ للمقدام علمت ان الحسن ابن علی توفی، کہ امیر معاویہ نے حضرت مقدام صحابی نو آخیا تینوں پتہ لگا کہ حسن فوت ہو گیا؟ فرجع المقدام، اپنے دلاں تے ہاتھ رکھ کے پھر فیصلے کرو، بے حسین شہید نہ ہوندا تو ہور کی ہوندا؟ کدھر حجر قتل ہو رہا، کدھر زیاد ورگیاں دناں دی گواہیاں لے کے بھرا بنایا جا رہا، تو حضرت مقدام نے انا للہ کیا، فقال له فلان ایتھے ہی فلاں لکھ دیتا کہ فلاں نے آخیا یار تو حسن دے مرنوں مصیبت سمجھنا، ایک افسوس کی گل ہے تو انا للہ پڑھے۔ اتنے پھر تھلے اگلا ٹکڑا پھر پڑھنے آیا حدیث عالم، چلو کوئی نیک کام بھی کدی کر دیں۔ مولانا عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے وکان الحسن رضی اللہ عنہ والی الخلافت بعد قتل ابی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، 115 سال کہ حسن اپنے باپ علی ابن ابی طالب تو بعد خلیفہ بنے، وکان مستحق الخلافہ، اور باقی حضرت علی تو بعد وہی امت کے لائق سی خلیفہ بن دے، وبا یا اکثر من 40 الفا، 40,000 تو زیادہ آدمی انہوں نے بیعت کی تھی۔ ثم درا ما درا بین الحسن ابن علی و بین معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر وہ جس طرح ادھروں میں لشکر آ گیا پہاڑاں جڈا ادھروں، وسارا الی معاویہ من الشام الی العراق، وہ شام تو فوجاں لایا، وسارا ہوا الی معاویہ، حضرت حسن بھی لے گیا۔ فلما تقارب الحسن رضی اللہ عنہ الفتنہ، حضرت حسن نے دیکھا کہ فتنہ وان الامر عظیم، فراق فی الدماء، مسلمانوں کا اتنا خون بہو گا، ورا اختلاف اہل عراق، وعالم الحسن رضی اللہ عنہ لن تغلب بہدت فاتان حتی یقتل اکثر الاخرى، دیکھ لیا بھی بے شمار دنیا مرنی، فارسل علی معاویہ وسلم له امر الخلافہ وظاہر الحکومت انہوں دیتی مدینے، فظاہرت الموعظہ فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بھی رسول اللہ کا موعظہ ظاہر ہوا، آپ نے فرمایا سن ابنی ھذا سید یصلح بی بین فئتین من المسلمین، کہ اس میرے بچے دے پروں اللہ تعالیٰ مسلمانوں دے دو گروہاں صلح کرو گا،
وَأَيُّ شَرَفٍ أَعْظَمُ مِنْ شَرَفٍ مَنْ سَمَّاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ. تو امام عظیم آبادی ہوں لکھ دے کہ یار اس تو بڑا مرتبہ بھی ہونا کہ جنہوں رسول اللہ نے سید آکھیا. دوسرے نے تو اسی سیدہ نے پاویں نسلی حضور نے خود آکھا کہ میرا بیٹا سردار ہے. فرمایا اس تو بڑا شرف کوئی نہیں کہ رسول اللہ نے نام وکان وفات الحسن رضی اللہ مسعود ایتے بھی پروپگنڈا کر رہے نہیں وہ اپنے فوت ہو گیا سی. فرمایا حسن رضی اللہ زہر نہ ہلاک کیتا گیا. سمت و زوجہ تو زیادہ بے اشارت یزید ابن معاویہ. ادھروں یزید بن معاویہ جڑا سی انہیں آخیا تو بیوی نو زیادہ نے زہر دے بعد میں حکمران بنوں گا تینوں بے اشارت سانا تتسن و ربعین. اتنے پھر لکھ دے کہ جدو والمؤلف لم یسر بسمی وہذا دابو بن سردار آندے اتھے بھی نہ ابو داؤد نے فلاں کہتا نہ نہیں لیا وہذا دابو فی مثل داری. اور یہو جہے موقعوں سے اداں ہی کرتا یہ عادت اگے بھی سننے فلاں فلاں کہہ کے پردہ ہن کی پردہ پاؤنا 14 سال ہو گئے پردہ پاؤں دے. قد اخرج احمد فی مسند آندے حضرت امام محمد نے اپنی مسند سے صاف دسیا فقال له معاویہ اجرا مصیبہ کہ معاویہ ہی سی جن نے آخیا حسن تے مرنوں تو مصیبت سمجھنا. ایک افسوس کی گل ہے. اور اتنے شکر ہے بے صلی اللہ دے ایک بندے نے آخیا ورجب کل العجب من معاویہ. بہت افسوس ہے حد درجے کا افسوس ہے معاویہ تے فإن مارا فقدر اہل البیت رسول اللہ دے خاندان دی انہیں عزت ہی نہ پہچانی. حتی کالا ما کالا انا للہ بنا ہضم ہویا. اور اتنے بھی آخیا تو حسن دی موت انا للہ پڑھ دم فإن موت مثل حسن من علی رضی اللہ من اعظم المصائب. وہ آندے مصیبت تے چھوٹی گل ہوندی نا حضرت حسن دی موت تے مصیبتاں تو بھی بہت بڑی مصیبت اس تو بڑی حضور دے خاندان تے کی ہونی. وجزا اللہ المقدام اور اللہ تعالیٰ مقدام صحابی نو جزا دے ورضی عنہ تو خوش ہوئے. فإنما سکت عن تکلم الحق کیوں حق کہن تو پھر چپ نہ کیتا وہ حق اگے آ رہا حتی ظہر انہیں دے سامنے ظاہر کیتا. وہکذا شان المومن الکامل المخلص. اور اتنا ہی ہونا چاہیے جڑا مومن ہے اور اپنا ایمان پکا کہ موقع ہوئے تو حق کہہ دے. وہ حق کس طرح ہویا جدو انہیں آخیا حسن کا مرنا مصیبت ہے فقال لہو ولما لا راہ مصیبت. تو مقدام نے کیا حسن کے مرنوں میں مصیبت نہ سمجھا یہ صدمہ نہیں. وقت وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجری حالانکہ میں ویکھیا رسول اللہ اپنی گوچ بٹھایا ہوں سی. فقال هذا منی اور کہیں یہ میرا و حسین بن علی حسین جڑا علی دا تے میرا میرے تے حلیہ رد. فقال اسدی جمرۃ فحلا. وہ ایک درباری ہور بولیا خوش آمدی اٹھ کھڑے ہوندے بادشاہ دے انہاں تو ود حامی کہ وہ تے کاغداں گیارہ سی حسن جنہوں اللہ تعالیٰ نے بجا دیتا. توبہ توبہ رسول اللہ کا بچہ مر گیا اور اگداں گیارہ سی بجا دیتا. کالا فقال مقدام امانا. تو حضرت مقدام نے آخیا ہن میری واری آئی ہے فلا ابرا اليوم حتی غیر رکاب. اس میں آخیا مت کرو میں ہن معاویہ تو ہٹنا کوئی نہیں ایتھوں میں ہلنا چاہتا جدوں تمہیں ایسیاں گلاں سنا لواں جہاں تینوں بالکل آگ بگولا کر دین اور جنہوں تو ناپسند کریں. ثم کالا یا معاویہ اینا نا صدق تو صدق نہیں. تو پھر کیا ہوں جب میں سچ بولوں گا تو کمی ٹھیک ہے وینا نا کذب تو کذب نہیں. اور اگر میں غلط کہاں تو میں نے جھوٹا کہہ دوں. کالا فل معاویہ نے کیا اس طرح ہی کروں گا. کالا فن صدقہ باللہ. انہوں نے آخیا ہوں میں تینوں اللہ دی قسم دینا حل سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن لبس الذہب. تو سنیا نہیں کہ حضور نے سونا پہنن تو مردوں منع کیتا. کالا نام آندا ہاں. کالا فن صدقہ باللہ. تینوں اللہ دی قسم دے کے میں پوچھنا حل تعلم ان رسول اللہ نہا عن لبس الحریر مردوں ریشم پہن تو حضور نے روکیا. کالا نام ہاں. کالا فن صدقہ باللہ حل تعلم ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس جلود السباع والرکوب علیہا. یہ بھی نبی علیہ السلام نے روکیا درندیاں دی کھلاں چیتیاں شیراں دیاں بچھا کے انہاں تے بہنا اور انہاں دا لباس پہننا. کالا نام اے تین گلاں پوچھ کے سونے دا استعمال ریشم اور درندیاں دی کرے. کالا فواللہ لقد رأیت ھذا کلہ فی بیتک یا معاویہ. کہنے لگا رب دی قسم یہ سارے کام تیرے گھر ہوندیاں میں ویکھے. ریشم بھی استعمال ہو رہا سونا بھی. فقال معاویہ قدر امتنی لا ننزع منک یا مقدام. اے ہوشیار حکمراناں دی گلاں جڑے سیاستدان کہنے لگا مینوں اگے ہی پتہ سی مقدام میں تے تو یار جان نہیں چھڑا سکوں گا. کالا خالد فامر معاویہ ما لم یامر صاحبین. دوجیاں دو ساتھیاں نوں انہاں نہ دتا جنہاں اینوں آکھیا بینوں یار اینے پیسے دیو. وفرض ابن فی المئتین دے نال آکھیا تیرے بچے لئی میں جڑا 200 مار وار او وظیفہ کر کے ففرق المقدام اللہ صاحب. مگر وہ بھی اللہ دا بندہ نیک نکلیا انہیں لیا کوئی نہیں ساتھیاں نوں آکھیا پڑھ لو. کالا ولم یوت الاسدی
آدم سین مما فبلغ ذلك معاویہ فقال اما المقدام فرجل کریم بستن یہ تو کہنے لگے یار معاویہ نے جو خبر ملی کہ بڑا سخی آدمی ہے تعریفاں تروفاں کر کے جان پڑے اے سارا مسئلہ جڑا یہ اندر پھر لکھیا کہ اما قال صدیق ذلك القول شدید سخی ایڈی گندی بات جڑی وہ درباری نے کہی کہ اگدا 11 سی بجھ گئی کیوں کہی یہ معاویہ نو کی خوشی ہوندی سی لأن معاویہ رضی اللہ عنہ کان یخاف علی نفسہ من زوال الخلافہ عنہ کیونکہ حضرت معاویہ نو ڈر سی تے حکومت میرے ہاتھوں پھر جاندی رہے وہ خروج الحسن رضی اللہ عنہ اور دوبارہ حسن میرے مقابلے جو اٹھنا کھڑے وقضا خروج الحسین رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے جی کیا مگر جو کچھ حق سی سامنے آیا اے کچھ حدیث دی کتاباں جو تواڈے سامنے پڑھ دیتا تاریخ نہیں پڑھی حدیثاں پڑھی اس تو سارے سبقن پڑھتے پڑھاؤندے مگر وہ جڑا مٹی پا والی گل کردے مٹی نہیں پینی یہ جنہ مرضی جتن کر رہنا جن اللہ سر بلند کرے وہ سر بلند ہونا انہاں دیاں سازشاں بڑیاں ہوئیاں تے بڑے چارے انہاں نے کیتے مٹ گئے اور آخر دے تواڈے سامنے ایک ربائی پڑھ دیاں تے باقی حصہ جو شریعت نال سلوک کیتا نا نماز روزے حج زکات تو بھی تواڈے سامنے آؤ گا وہ میری صحیح بخاری مسلم بچیری سانو کسے طریقے جان دی بالکل جویں سید ابو الحسن دا پڑھیا کہ رسول اللہ دا سارا الٹن دی کوشش کر دیتی کہ انہوں سارے نوں برباد کرو اور ایک نواں دین جاری کرو ربائی یہ ہے نچوڑ دے سارے خطبے دا آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا کربلا دی گل سمجھنا کو سوکھا نہیں دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے عقل ٹھکانے ہوئے دین دی سمجھ وہ سمجھ سکتا یہ نہیں تھوڑی جی تعداد بچیاں عورتوں نال بھی کوئی جہاد کر نکلتا آسان نہیں ہے معرفت راز کربلا دل حق شناس دیدہ بیدار چاہیے آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی ہاں حق کا اعتراف سرے دار چاہیے آدمی پھانسی سے کھڑا ہوئے اور پھر بھی حق کا اعلان کرے آتی ہے کربلا سے یہ آواز آج بھی ہاں حق کا اعتراف سرے دار چاہیے صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد علیہ وسلم بارک وسلم